الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہمارا 17واں رکوع سورہ نساء کا اور آیت نمبر 113 سے آغاز کریں گے، اور آج ہمارا تیسرا پاؤ 5ویں پارے کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارا ایک پاؤ رہ جائے گا اور ہمارا 5واں پارا بھی کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد 6واں پارا شروع کریں گے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، قرآن پاک کی محبت عطا فرمائے اور قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں تجوید اور مخارج کے ساتھ ایک ایک آیت قواعد کی دہرائی کرتے ہوئے پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 113، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ۔ ولولا، یہاں پر جو ولو ہے شروع کے اندر، یہاں پر واؤلین کا قاعدہ لگ رہا ہے، چونکہ واؤ ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، تو واؤ ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واؤلین ہوتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین ہوتا ہے۔ چونکہ حروف لین دو ہیں، واؤلین اور یا لین، تو حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دے نرمی سے پڑھنا ہوتا ہے، تو یہاں بھی آپ نے کھینچنا نہیں ہے۔ ولولا، لا یہاں پر الف مدہ ہے، اس لیے یہاں پر ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ فضل اللہ علیک، علیک یہاں پر جو علیک کے اندر لام ہے اور پھر یا، یہاں پر یا لین کا قاعدہ لگ رہا ہے، چونکہ یا ساکن سے پہلے والے حرف یعنی لام کے اوپر زبر آ رہا ہے۔ علیک ورحمتہ، ورحمتہ جو ہا ہے اس کے اوپر الٹا پیش ہے، اور الٹے پیش کو بھی یہ کھڑی حرکات جو کہلاتی ہیں، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، تو انہیں بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ تو پڑھیں گے وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، طائفۃ یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہے، چونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے۔ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، إِلَّا أَنفُسَهُمْ یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ لگ رہا ہے، چونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، من یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، چونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ۔ ما لم تکن، یہاں پر ما لم جو ہے میم ساکن ہے، اور میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے، لہذا یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ آپ نے نہیں کرنا، چونکہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں ادغام شفوی ہوتا ہے، اور میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے وہاں اخفاء شفوی ہوتا ہے، تو دونوں جگہ یعنی ادغام شفوی اور اخفاء شفوی دونوں جگہ غنہ کرنا ہوتا ہے، اور اگر میم ساکن کے بعد حرف با یا میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوتا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ آیت نمبر 114، لا خیر فی کثیر من نجواہم، من نجواہم نون مشدد ہے، نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے، حروف نون مشدد، اس وجہ سے یہاں بھی غنہ ہوگا، اور یعنی حروف یرملون میں سے نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے، حروف یرملون میں سے ادغام کا قاعدہ ہوگا، یہاں بھی آپ نے غنہ کرنا ہے، اور نجوا یہاں پر جیم ہے، حروف قلقلہ میں سے ساکن ہے، تو اس لیے یہاں بھی قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس،
الناس الا من امر، من امر یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے لہذا غنہ نہیں ہوگا۔ بصدقۃ یہاں بھی تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے لہذا یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، اظہار کا قاعدہ۔ او معروف یہاں بھی تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ او اصلاح یہاں پر تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے لہذا اقلاب کا قاعدہ لگے گا، چونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی جو نون ساکن اور تنوین کا چوتھا قاعدہ ہے وہ لگتا ہے، تو اس وجہ سے آپ نے یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہوگا۔ او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ آیت نمبر 115 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ وساءت یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہے، چونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے۔ وساءت مصيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج ہمارا سورہ نساء کا 17واں رکوع کمپلیٹ ہوا، اور اس طرح سے ہمارا تیسرا پاؤ 5ویں پارے کا وہ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل قرآن پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔